السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک نئی فورس تشکیل دی جا رہی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر سے ابھر رہی ہے ایک نئی فورس۔ یہ فورس پارٹی کے قائد، پارٹی کے مرشد کے خلاف استعمال ہوگی یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ کون بنوا رہا ہے یہ فورس، اس پر بات ہوگی۔ اور معاملہ کراچی کا ہے، کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر علاقوں اور خاص طور پر کچے کا، جہاں کرمنلز جو ہیں، جہاں جرائم پیشہ لوگ، جہاں ڈاکو، جہاں رہزن ریاست سے زیادہ تگڑے ہوتے جا رہے ہیں، حکومت سے زیادہ تگڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو نئی لہر ہے جرائم کی، کرائم کی، رہزنیوں کی، اغوا کی، یہ لہر ایک آرگنائز طریقے سے ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور حکومت اس کے سامنے مکمل بے بس۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ جن کو جواب دینا چاہیے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو فوجی طرز کا اسلحہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس کیسے پہنچ رہا ہے۔ اور سندھ کے جو وزیر داخلہ ہیں ضیاء لنجار صاحب، انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی منطق پیش کر کے کراچی میں خوف کے سائے میں زندگی گزارنے والے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کوئی معلومات ہے کہ رہزنیوں کے پیچھے کون ہے، تو معلومات خود سامنے رکھیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو اگر پتہ ہے کہ ڈاکوؤں کو وہ اسلحہ کون پہنچا رہا ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب ان کا بھی نام لیں۔ تو اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں۔ پہلے کیونکہ سیاسی معاملہ ہے، اور سیاسی معاملہ تحریک انصاف، اور تحریک انصاف پہلے اپنے مخالفین کے ساتھ، جو سیاسی مخالفین تھے عمران خان صاحب کے، ان کے خلاف نبرد آزما تھی، لیکن اب اپنے گھر کی لڑائی ایسی پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کو کہ اس سے جان چھڑانا تحریک انصاف کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تحریک چلانے کا اعلان ہوتا ہے ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تحریک نہیں چل سکتی۔ سلطان رائی کی فلم تھی میرا خیال ہے شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ تحریک نہیں چل سکتی۔ اس طرح کے ڈائلاگ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر سامنے آتے ہیں، اور ایک پناہ پی ٹی آئی لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ جس پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا، تو پہلے میرا خیال اس پناہ پر، اور پھر جو لڑائی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور پھر وہ جو بڑی فورس بننے جا رہی ہے۔ کہا تھا کسی نے کہ مجھے 30,000 لوگ دیں اور میں آپ کو عمران خان آزاد کروا کے دوں گا، میں آپ کو آپ کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس دلواؤں گا۔ تو 30,000 لوگ نہیں ملے اس کو۔ اب وہ صاحب جو ہیں وہ کچھ اور طرز پر کام کر رہے ہیں، اور وہ کس کے خلاف کام ہوگا، یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب جو پی ٹی آئی ہے، انہوں نے کیونکہ عام انتخابات آزاد حیثیت میں لڑے ان کے امیدوار، اور پھر آزاد حیثیت میں انتخابات لڑنے کا نقصان ان کو یہ ہوا کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملی۔ تو اب ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے کچھ امیدوار، جس طرح یہ جو قصور کے ہیں ڈوگر صاحب، NA 132 میں محمد حسین ڈوگر صاحب، وہ سنی اطاعت کونسل، یعنی اس وقت پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں سنی اطاعت کونسل کے نام سے ہے۔ حالانکہ سنی اطاعت کونسل کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق پارلیمانی جماعت تسلیم نہیں کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی نہ تو سنی اطاعت کونسل نے الیکشن لڑا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی مخصوص نشستوں پر کیا کہتے ہیں فہرستیں جمع کروائیں۔ تو فہرستیں تو بعد کی بات ہے، الیکشن ہی نہیں لڑا جس جماعت نے، تو اس جماعت کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ تو سنی اطاعت کونسل کو تو عدالتی فیصلہ جس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کرنا تھا، ابھی تک میرا خیال ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو گئے ہیں، سپریم کورٹ نہیں گئے۔ سپریم کورٹ کے تو چیف جسٹس کا وہ ریزائن مانگ رہے ہیں، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو سنی اطاعت کونسل کو پارلیمانی پارٹی بنانے کے لیے اب وہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے، اب جو عام انتخابات میں جو سیٹیں نشستیں خالی کر لی گئی تھیں، ان پر جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس پر سنی اطاعت کونسل جو ہے وہ اپنے کچھ امیدواروں کو سنی اطاعت کونسل کے گھوڑے کے نشان پر، پی ٹی آئی جو اپنے امیدواروں کو سنی اطاعت کونسل کا جو نشان ہے گھوڑا، اس پر الیکشن لڑوا رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمیں اپنی ایک قانونی جنگ جو ہے نا، کہ جی ہم ایک پارلیمانی پارٹی ہیں، اب ہمیں جو مخصوص نشستیں ہم سے چھینی گئی تھی ہمیں واپس دی جائیں۔ اور پھر ظاہر ہے سینٹ کے انتخابات جو اپنا پرسوں ہوں گے، جو ابھی تک پی ٹی آئی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے حلف نہیں لیا، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور JUIF کے جو لوگ جیت کر آئے، اپنا نامینیٹ ہوئے، اپنا نوٹیفائی کیے گئے مخصوص نشستوں پر خیبر پختونخوا میں، ان کا ابھی تک حلف نہیں ہوا، تو وہ ایک الگ ایشو بنا ہوا ہے۔ تو لیکن پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ہم سنی اطاعت کونسل کو پارلیمانی پارٹی بنا لیں۔
اس کے لیے اب وہ تگودو کر رہے ہیں. اب الیکشن لڑیں گے, جیتے یا نہ جیتے سنی اتحاد کونسل کے نشان پر امیدوار, لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے الیکشن لڑ لیا. تو اب آگے یہ قانونی سوال ہے, قانونی معاملہ ہے, اور قانونی ٹیم عمران خان صاحب کی آپس میں گتھم گتھا ہے, ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں وہ لوگ. تو بہرحال بال تو ویسے بھی نوچ رہے ہیں, لیکن ان کو ایک اور بھی ٹینشن پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو. اگلے ویلاگ میں, کل کے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اس میں جو وزیر اعظم صاحب کا خط امریکی صدر کو, اس سے پہلے امریکی صدر کا وزیر اعظم صاحب کو جو خط آیا تھا, اور پھر اس خط کے علاوہ لوکل پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے. آپ کو طرح طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہوں گی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں ناراضگیاں شروع ہو جائیں گی, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حقیقت کیا ہے, پیچھے کیا چل رہا ہے, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ریورس انجینئرنگ. تو ریورس انجینئرنگ کیوں ہوگی؟ ریورس انجینئرنگ پھر اس کا مقصد بھی کچھ اور ہوگا نا اگلے 10 سال. تو بہرحال میں اس پر آتا ہوں, وہ بعد میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. ابھی جو میرے پاس مدعا ہے وہ میں سندھ کی امن و امان کی صورتحال پر میں آتا ہوں. لیکن ابھی وہ جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات چل رہے ہیں, سندھ میں پی ٹی آئی نے سینٹ کے الیکشن کا بائیک آؤٹ کر لیا. پی ٹی آئی کے کوئی ٹوٹل اپنا وہاں پر سیٹیں ہی اتنی نہیں تھیں کہ وہ ایک سیٹ نکال سکتے, تو لہٰذا انہوں نے, تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ سندھ میں جو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں صوبائی اسمبلی میں, اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے, بائیک آؤٹ کریں گے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو جیتے ہوئے ایم پی ایز ہیں سندھ میں سنی اتحاد کونسل کے, وہ کسی اور کو ووٹ ڈال کرا سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جانا ہی نہیں ہے. تو پھر جانا نہیں ہے تو پھر فیصل ہوڈا بھی میدان میں ہے. فیصل ہوڈا کو ایم کیو ایم والے جتوانے کی کوشش کریں گے, بلکہ ایم کیو ایم والے کیا جتوائیں گے, فیصل ہوڈا کو تو کوئی اور جتوانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ابھی جو میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت صاحب نے کچھ روز پہلے 23 مارچ کو ایک خطاب فرمایا تھا, اور اس خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 30,000 لوگ چاہیے, 30,000 نوجوان چاہیے, میں آپ کو آزادی دلواؤں گا, عمران خان کی آزادی, اور میں آپ کا مینڈیٹ واپس کر کے دوں گا. سوال یہ تھا کہ یہ 30 لاکھ لوگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ چاہیے, جتھے چاہیے, مطلب لوگ لڑیں گے یا سیاسی تحریک چلائیں گے. ظاہر ہے میں, کیونکہ وہ ایک شیر افضل مروت ایک بے شک ان کے انداز اور یہ وہ غیر سیاسی ہو, لیکن وہ الیکشن لڑ کے ایم این اے بنے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. وہ سیاسی پارٹی جس کے کندھوں پر 9 مئی ہے, جس کے کندھوں پر 14 مارچ ہے, جس کے کندھوں پر 18 مارچ ہے, جس کے کندھوں پر پارلیمنٹ پر حملے ہیں, جس کے کندھوں پر ایس پی جنیجو کو تقریباً مار دینا ہے. مطلب وہ تو تشدد جس کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ وکیل ہوں, چاہے وہ پولیس والے ہوں, چاہے وہ فوجی ہوں, چاہے ان کے سیاسی مخالفین ہوں, سب کے اوپر تشدد کرنا پی ٹی آئی کے جو ہے اپنا تربیت ان کے کارکنوں کی گئی ہے اس طرح کی. تو لیکن بہرحال میں مارجن دیتا ہوں کہ وہ سیاسی تحریک کی بات کر رہے ہوں گے. 30,000 لوگ عسکریت پسند وہ نہیں کہہ رہے ہوں گے, وہ سیاسی کارکن کی بات کر رہے ہوں گے. لیکن اب وہی شیر افضل مروت, کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کے اندر سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ ایکٹیو بہت ہے. الیکشن کے دوران انہوں نے اچھی خاصی تحریک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اٹھا رکھی ہوئی تھی, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں, اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں پارٹی کو متحرک کیا تھا. وہ جو خوف تھا شیر افضل مروت صاحب نے جا کر توڑا تھا, خود توڑا تھا, کسی کے کہنے پر توڑا تھا, جو بھی تھا, لیکن ایکٹیو نظر آئے تھے. اب وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب بھی ہیں. 3 رکنی جو فوکل پرسن کی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کے, جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرنے والوں کے نام فائنل کرے گی, اس میں بھی شیر افضل مروت صاحب ہیں. اور بہرحال بہت آگے جا چکے ہیں شیر افضل مروت صاحب, اور اس وقت وہ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ مراد سعید کی جگہ لے چکے ہوئے عمران خان صاحب کے پاس. اب مراد سعید کی جگہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں, مطلب اس میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مراد سعید پر تو طرح طرح کے الزامات تھے. میں بالکل اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوتا, لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ مراد سعید کی جگہ کون سی والی, تو میں ادھر بات نہیں کر رہا. میں سیدھی ایک سیاسی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب اس سیاسی مخالفین کے لیے یا پارٹی کے اندر اگر کوئی عمران خان کی لائن سے آگے پیچھے جاتا تھا تو مراد سعید کو کہہ دیتے تھے کہ اس کی ایسی تیسی پھیر دو, تو اسی طرح شیر افضل مروت کا عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں. لیکن شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اب وہ شیر افضل مروت صاحب کا ایک اور ٹویٹ, ایک اور اعلان سامنے آیا ہے, تو جس سے شیر افضل مروت کے اوپر جو شکوک و شبہات ہیں پارٹی کے اندر وہ بڑھ جائیں گے. وہ کہتے ہیں میری اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کیوں,
وجہ بتا رہے ہیں، ایک لمبا ٹویٹ ہے، پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں نے مخالفین کی طرف سے شروع کی گئی بدترین قسم کی میڈیا مہم کو برداشت کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے میڈیا رضاکاروں اور چند میڈیا پرسنز کے علاوہ کسی نے میرا دفاع نہیں کیا۔ اب یہ مخالفین کون سے؟ پی ٹی آئی کے اندر جو اس کے مخالفین ہیں شیر افضل مروت کے، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے گالم گلوچ بریگیڈ کا بھی سامنا ہے اور اب بھی جاری ہے، اور گالم گلوچ بریگیڈ پی ٹی آئی کی مشہور ہے۔ گالم گلوچ بریگیڈ کا نام لیں گے یعنی وہ پی ٹی آئی کی گالم گلوچ بریگیڈ۔ تو اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ ان کو گالیاں شالیاں دے رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک فورس تیار کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تمام بری باتیں کہیں گئیں اور انہوں نے سوچا کہ میں اسے ہضم کر لوں گا۔ میں نے حساب رکھا ہوا ہے اور ہر ایک کو منافع کے ساتھ یعنی سود کے ساتھ اس کا حق بھی ملے گا۔ میرے پاس پہلے سے ہی 2 واٹس ایپ گروپ تھے اور ہم زیادہ تر فیس بک پر فوکس کر رہے تھے۔ میں نے تقریباً 3500 مروتوں یعنی مروت قبیلے اپنے ٹرائب کے مروتوں کو فیس بک سے ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر شفٹ کیا ہے اور انہیں ٹریننگ دی گئی ہے۔ سیم بالکل وہی طریقہ جو عمران خان اختیار کرتے تھے۔ عمران خان نے بھی یہی کیا تھا کہ لوگوں کو ٹرین کرو، ٹویٹر پر لے آؤ، سوشل میڈیا پر لے آؤ۔ آگے چلیں جی۔ گروپوں میں شامل ہونے کی 12,000 درخواستوں میں سے ہم نے پہلے ہی 8,000 کارکنوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ہم نے واٹس ایپ چینل بھی شروع کیا ہے اور ہم بہت زیادہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان گروپس کا مقصد ہمارا اور خان کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم نہ صرف بدنیتی پر مبنی حتی کہ عزت کی مہم سے اپنا دفاع کریں گے بلکہ یوٹیوب چینل سمیت سوشل میڈیا کے ذریعے تمام مخالفین کو بے نقاب کریں گے۔ گالم گلوچ بریگیڈ کو نہ صرف رپورٹ کیا جائے گا، یعنی ایسا پی ٹی آئی کے مخالفین پی ٹی آئی کو نہیں پڑھتے جس طرح یہ پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ ماہرین کی جانب سے یوٹیوب کے ذریعے ان کے گالم گلوچ کا سنجیدگی سے جواب دیا جائے گا۔ میں ٹویٹر اور فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے گروپس کے ہر ممبر کو کم از کم 20,000 فالوئنگ فراہم کروں گا۔ مجھے اس میڈیا ٹیم کے پس منظر کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور 5 اپریل سے میری ٹیم میڈیا پر ہر جگہ بات کرے گی۔ ہم 5 یوٹیوب ولاگرز کو بھی پروموٹ کریں گے اور بدسلوکی کرنے والوں کو ان کے منہ پر تھپڑ لگے گا۔ ہم 5 اپریل کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ 6 اپریل کو پی ٹی آئی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، 5 اپریل کو ہم ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اب 6 اپریل کے جلسے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل وہ روزوں کے آخری دن ہوں گے، 27 کی جو عبادت کی رات ہوگی تو اس کو تو لوگ آئیں گے نہیں، تو جلسہ ملتوی کیا جائے، اس پر بھی ایک الگ سے بحث چل رہی ہے۔ لیکن میں فوکسڈ ہوں اس اعلان پر، اس ٹویٹ پر۔ اب یہ جو اپنا شیر افضل مروت صاحب یہ جو ٹیم بنا رہے ہیں، یہ ٹیم اس ٹیم کے مقابلے میں ہے جو عمران خان کا دفاع کرتی ہے۔ یہ ٹیم اس سوشل بریگیڈ کے گالم گلوچ بریگیڈ کے مقابلے میں ہے جو عمران خان نے بنائی تھی، کیونکہ ٹویٹر پر پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اس کے علاوہ کسی کی اپنی ٹیم نہیں ہے۔ کوئی مروت، کوئی آفریندی، کوئی خٹک، کوئی سومرو، کوئی جمالی، کوئی جتوئی، کوئی سید، اس طرح کسی نے اپنی ذات یا اپنی برادری یا اپنے قبیلے کے نام سے کوئی گروپ یا کوئی ٹیم نہیں بنائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے 3500 مروت جو ہے وہ میں نے میرے ساتھ ہے، تو لہٰذا وہ یہ پورا کا پورا ایک بڑی جنگ تحریک انصاف کے اندر وہ چھیڑنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ جب جنگ شروع ہوگی تو اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا۔ اب آخری جو بات تھی سندھ میں امن و امان کی، مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے، میں اس پر کئی بار ولاگس میں بات کر چکا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ آتا ہے نا، یہ ملٹری طرز کا، فوجی طرز کا اسلحہ ہے، اور یہ ان کے پاس کیسے پہنچ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سوال میں نے پہلے مراد علی شاہ صاحب سے خود بھی کہا کہ جی آپ ولاگس میں بھی کہ جی آپ بتائیں لوگوں کو، اور میرا خیال ہے مراد علی شاہ صاحب کو پتہ ہوگا کہ کیسے پہنچ رہا ہے۔ افغانستان سے اسمگل ہو کے آتا ہے اسلحہ، امریکی اسلحہ، وہ اسلحہ جو ہماری پاکستان کی فوج کے پاس بھی شاید نہ ہو، اس طرح کا اسلحہ بھی، یعنی اتنا عام استعمال میں اس طرز کا اسلحہ ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ویڈیو اپنا جاری کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں، وہاں سے فیس بک پر ہیں، تو ان کی جیو فینسنگ ہو سکتی ہے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کیا جا رہا۔ تو کوئی آرگنائز طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی سپورٹ کر رہا ہے، سندھ حکومت کو بتانا چاہیے۔ ضیاء الانجار صاحب، ان کو داخلہ کی وزارت ہے ان کے پاس، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی ناگوار سی، نامناسب سی، بلکہ قابل مذمت بات ہے۔
کہ آپ یہ کہیں کہ جی کاروبار زندگی کا چلتا ہے تو پھر کرائم بھی چلتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ کہہ کر حکومت کراچی کے لوگوں کو کہ جو ہے وہ تکلیفوں پر اضافہ مت کرے لنجار صاحب، کہ جناب کرائم جو ہے اتنا نہیں ہو رہا، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. ایک ایک ویڈیو سامنے آتی ہے، ایک ایک ویڈیو، کراچی ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، جو کرائم ہو رہا ہے اب تو ہر گلی میں لوگوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جس طرح لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، جس طرح مطلب ایک موبائل کے لیے گولی مار دی جاتی ہے، اتنا اسلحہ، اور یہ بھی آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. میں آگے چل کر کبھی میں کچھ اس پہ کام کر رہا ہوں، اکٹھی چیزیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی بتاؤں گا. لیکن حکومت کا فرض ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کون سی قوتیں دوبارہ متحرک ہو گئی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کا امن دہائیوں تک چھینا ہوا تھا اور اب دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں. تو حکومت کمپرومائز نہ کرے، کسی مصلحت کا شکار ہو کر زبان بند نہ رکھے، لوگوں کو بتائے کہ کون متحرک ہو گئے ہیں. اور حکومت کی ذمہ داری ہے، متحرک جو بھی ہوئے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کو امن فراہم کرے. شہری اپنے گھر سے روزگار کے لیے نکلتے ہیں، 1000 کی دہاڑی لگا کر آتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اپنا 20-25 ہزار کا موبائل گوا کر آتے ہیں، 40 ہزار کا، اور کئی تو زندگی سے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے وزیر اگر یہ کہیں کہ جناب یہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے تو پھر وزیر کو وزارت پر رہنے کا حق نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.